بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آٹمن امپائر پر ایک سیریز بنا رہے ہیں، تو آج اس کی پہلی ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز ارطغرل غازی سے شروع کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ان برسوں میں جب مسلم دنیا ہر قسم کی پریشانیوں سے نبرد آزما تھی اور منگولین ظلم ہر جگہ پھیل گیا، اسلامی دنیا کے ہر حصے اور خاص طور پر اناطولیہ میں ایک قیامت کی امید تھی۔ تو اس دور میں نہ صرف اناطولیہ بلکہ پوری مسلم دنیا کو منگولوں سے بچانے کے لیے ارطغرل غازی نے ولادت پائی۔ ارطغرل کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ ارطغرل غازی 12ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ عثمانی روایات کے مطابق وہ اوغوز ترکوں کے 24 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلے کے رہنما سلیمان شاہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دعویٰ جو بہت سے مورخین کی تنقید کی زد میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ارطغرل سلیمان شاہ کے بیٹے نہیں بلکہ گندوز الب کے بیٹے ہو سکتے ہیں، جو کہ منگول فتوحات سے بچنے کے لیے مغربی وسطی ایشیا سے اناطولیہ ہجرت کر گئے تھے۔ ارطغرل کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ وہ عثمان غازی کے والد تھے۔ اس طرح مورخ ایک صدی سے زائد عرصے بعد عثمانیوں کی طرف سے ان کے بارے میں لکھی گئی کہانیوں پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہیں، جو قابل اعتراض ہیں۔ ایک غیر تاریخی سکہ جو کہ عثمان کے زمانے کا ہے، جس کا متن ہے عثمان بن ارطغرل کے ذریعے منڈالا گیا ہے، سے پتہ چلتا ہے کہ ارطغرل ایک تاریخی شخصیت تھے۔ ایک اور سکے پر لکھا ہے عثمان بن ارطغرل بن گندوز الب۔ حالانکہ انویریس ڈسٹر نیم 1465 کی تاریخ، کرامانی محمد پاشا 1481 کی تاریخ اور تیواریہ اول الائی عثمان 15ویں صدی سے پہلے کی تاریخ کے مطابق ارطغرل سلیمان شاہ کے بیٹے ہیں، اور یوں سلیمان شاہ سرکاری بن گیا جبکہ گندوز الب کو ہٹا دیا گیا۔ ان کی والدہ ہائمہ خاتون اور ان کی شریک حیات حلیمہ خاتون تھیں۔ بہت سے ترک ذرائع کے مطابق ارطغرل کے 3 بھائی تھے، جن میں سنگرتکین، گندوگدو اور دندار شامل ہیں، جبکہ ان کے 3 بیٹے ہیں جن میں گندوس بے، سوچی بے اور عثمان غازی شامل ہیں۔ ایک افسانے کے مطابق اپنے والد کی وفات کے بعد ارطغرل متبادل بن گئے اور وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ سلطنت روم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں بازنطینی سلطنت کے ساتھ سرحد پر واقع سوت قصبے پر تسلط حاصل ہوا۔ یوں ارطغرل نے منگول ظلم سے رونما ہونے والے واقعات کی زنجیروں کو بند کر دیا، جو بالآخر سلطنت عثمانیہ کے قیام کا باعث بنی۔ ان کے آباء و اجداد نے سلطان الب ارسلان کے ساتھ اناطولیہ کی فتح میں حصہ لیا۔ بعد میں وہ اہلت کے علاقے میں مقیم ہو گئے اور منگولوں کے جاری حملوں کی وجہ سے اناطولیہ کو وطن بنانے کے لیے کیے گئے تمام چھاپوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے پہلے ماردین اور پھر اناطولیہ ہجرت کی، جبکہ منگولین ظلم ہر جگہ پھیل گیا۔ ارطغرل غازی اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ذہن کو ان کے ساتھ صحیح راستے پر لگایا، وہ مغرب کی طرف چل پڑے۔ وہ اللہ کے نام اور فیصلے کو ہر جگہ لے جانے کے لیے نکلے۔ لیجنڈ کے مطابق کیلار نے سلجوقوں کی مدد کی، جنہوں نے منگولوں سے لڑا اور ان کی فتح کو یقینی بنایا۔ انہیں سلجوق سلطان پہلے علاء الدین کیقوباد کی تعریفیں اور تحائف ملے۔ سلطان علاء الدین نے انہیں دیار باکر اور عرفہ کے درمیان پہاڑی علاقے کراکادیگ میں نئی زمینیں دیں۔ کائی قبیلے کی فتح کا سفر بازنطین کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ ایک اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سلجوق لیڈر کی جانب سے ارطغرل کو بازنطینیوں یا کسی دوسرے دشمن کی طرف سے کسی بھی دشمن کے حملے کو پس پشت ڈالنے کا جواز فراہم کرنا تھا۔ بعد میں انہوں نے سوت گاؤں کو بطور گھر حاصل کیا، جسے انہوں نے آس پاس کی زمینوں کے ساتھ مل کر فتح کیا۔ وہ گاؤں جہاں بعد میں ان کا انتقال ہوا، اپنے بیٹے عثمان اول کے تحت عثمانی دارالحکومت بن گیا۔ ارطغرل غازی نے اپنے 3 لیڈروں کے ساتھ یہاں صدیوں تک حکومت کی اور انہوں نے ریاست علی عثمانی کی بنیاد رکھی، جس نے 3 براعظموں پر انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ ارطغرل سردیاں سوت میں گزارتے ہیں اور گرمیاں ڈومنک پہاڑوں میں گزارتے ہیں۔ انہوں نے بازنطینی قبائل کے دیگر 3 رہنماؤں کے ساتھ جدوجہد جاری رکھی۔ اس طرح کائی قبیلہ جو سوت میں آباد تھا دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ ارطغرل نے بازنطینی قبائل میں سلجوق سلطان تیسرے غیاث الدین کیوشرو کو سلام کیا اور ان سے بیعت کا اعلان کیا۔ وہ 13ویں صدی کے اختتام پر 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوت میں وفات پا گئے۔ ارطغرل کے لیے وقف ایک قبر اور مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عثمان اول نے اسے سوت میں تعمیر کروایا تھا، لیکن کئی تعمیر نو کی وجہ سے ان تعمیرات کی اصل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
موجودہ مزار سلطان عبدالحمید دوم نے 19ویں صدی کے آخر میں تعمیر کیا تھا۔ سوت قصبہ ابتدائی عثمانوں کی یاد میں سالانہ تہوار مناتا ہے۔ 1863 میں لانچ ہونے والے عثمانی جہاز ارطغرل کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ عبدالحمید دوم کے پاس بھی اسی نام کی یاٹ تھی۔ استنبول ترکی میں واقع ارطغرل ٹیکے مسجد، جو کہ 19ویں صدی کے آخر میں بنائی گئی تھی، اور ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں ارطغرل غازی مسجد کا نام بھی ان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے، جس کی تعمیر 1998 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد ترک حکومت نے ترکی اور ترکمانستان کے درمیان رابطے کی علامت کے طور پر قائم کی تھی۔ ارطغرل متعدد مجسموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ترکمانستان کے شہر اشک آباد میں آزادی کی یادگار کو گھیرے میں لیا۔ ان مجسموں میں لوگوں کو روح نامہ میں دکھایا گیا جو ترکمانستان کے صدر سپر مرد نیازوف کے روحانی رہنما ہیں۔ ارطغرل کا مجسمہ 2001 کے یادگاری سکے پر بھی دکھایا گیا ہے۔ گھوڑے پر سوار ارطغرل کے 2 مجسمے لاہور، پاکستان میں ایک پرائیویٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے 2020 میں رکھے تھے، کیونکہ وہ 2014 کی ٹی وی سیریز دیرلس ارطغرل سے متاثر تھے۔ ارطغرل کا ایک مورچہ اردو ترکی میں کھڑا کیا گیا تھا، لیکن اسے مقامی حکام نے یہ بتانے کے بعد ہٹا دیا کہ یہ ایک ٹی وی سیریز کے ارطغرل سے مشابہت رکھتا ہے۔ ارطغرل پر 3 ٹی وی سیریز بنائی گئیں، جن میں کورولش عثمان سک 1988، دیرلس ارطغرل 2014 سے 2019 اور کورولش عثمان 2020 شامل ہیں۔ ارطغرل کی زندگی جدوجہد اور ہجرت کے ساتھ گزری۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو امن سے رہنے دیا۔ وہ مظلوم کی امید تھے، وہ بہت سخی تھے، انہوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی۔ ارطغرل ایک بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے پڑوسی بازنطینی اوور لارڈز کے خلاف اپنی شاندار کامیابیوں کے ساتھ غازی کا خطاب حاصل کیا، جسے ٹیکفر کہا جاتا۔ ان جنگوں سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی پیدائش کی تیاری کی، جس نے اپنی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ وہ مبارک راستہ جس نے شہنشاہ کو قائم کیا، ایک عادل سیاستدان کو ایک بہادر علب سے گرہ لگایا۔ ارطغرل ایک آگے سوچنے والے لیڈر تھے، جن کی سوچ بہادری، انصاف اور جرأت پر قائم تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت کے تحت مختلف جگہوں پر غیر مسلموں کو اسلام سے پیار کروایا اور امن کا درس دیا۔ اللہ ارطغرل اور ان کا ساتھ دینے والے لوگوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔